أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب میرے پیارے پیارے سننے والے کیسے ہیں؟ اللہ سے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ دین ایمان کے ساتھ سلامت ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس میں روزانہ میں اپنا یہ ایک آڈیو ڈالتی ہوں۔ وہ ہمارا سلسلہ کچھ یوں ہے کہ مکہ میں بیت اللہ میں جو نماز پڑھائی جاتی ہے فجر کی نماز، اس میں جو قرآن پڑھتے ہیں امام صاحب، اس کا ہم تھوڑا سا یہاں ترجمہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کے صبح کی نماز فجر کی نماز میں جو قرآن امام صاحب نے پڑھا وہ آج ہے سورۃ الحج کی تقریباً شروع کا 1.5 رکوع انہوں نے پڑھا ہے، اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں یہاں، ٹھیک ہے؟ اور بہت زبردست آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها فترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں، اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ یعنی یہ جیسے اکثر ہم لوگوں میں عادت ہوتی ہے نا، علم ہوتا نہیں لیکن ہم جو ہے بغیر علم کے کیا بولتے ہیں کہ ہاں کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہاں حدیث میں، کون سی حدیث ہے، یعنی علم ہوتا نہیں ہے اور علم کے بغیر ہی ہم بحث مباحثے میں شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم اور کچھ کرے نہ کرے لیکن دین کے معاملے میں بحث مباحثہ بہت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گے اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ یعنی یہ انسان کب کام کرتا ہے بحث مباحثہ دین کے معاملے میں، یعنی وہ شیطان کے اس کہنے میں آ کے یہ کام کرنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ نے شیطان کے بارے میں کیا بتایا کہ حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگوں، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مینا برسایا کہ یکایک وہ بھپک اٹھی اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھا لائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ یہاں دیکھیں انسان کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ انسان کیسے ایک نطفے سے یعنی کہ بالکل بوند سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عورت کے رحم میں وہ بوند جاتی ہے، اس کے بعد وہ کس طریقے سے کس پروسیس سے گزر کے 9 منتھ کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے بچے کی صورت میں۔ پھر کچھ لوگ جوانی تک پہنچ جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔
تو اور پھر اس کے بعد جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت کمی عمر تک، یعنی کمی عمر سے مراد کیا ہوتا ہے کہ یعنی بہت زیادہ ایجڈ، یعنی جس میں انسان کی ہوش و حواس نہیں رہتا، تو اس کو کہتے ہیں کمی عمر، نہ وہ عبادت کی قابل رہتا ہے، تو کچھ اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اس ایج تک انسان چلے جائے، جس کی جتنی ایج لکھی ہوتی ظاہر ہے وہ اپنی ایج یہاں گزارتا ہے، اس کے بعد اس کو موت آ جاتی ہے اور پھر زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پروسیس بتایا۔ اس کے بعد پھر یعنی اسی طرح زمین کی بھی مثال بتائی کہ زمین سوکھی پڑی رہتی ہے اور اس پہ بارش مینا برستا ہے، اور پھر اس کے بعد کیسے خوشنما گرینری باہر آتی ہے، نباتات آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا، پھر ایک خزاں کا ٹائم بھی آ جاتا ہے، پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی حقیقت بھی یہی ہے۔ اسی طرح انسان جب زمین میں چلا گیا اور پھر جب وہ دوبارہ اٹھے گا تو وہ ایک طرح سے بارش کا ہی ہوگا، یعنی روز قیامت یا قیامت سے پہلے ایک بارش بھی ہوگی، یعنی جب انسان سارے ختم ہو جائیں گے اور جب دوبارہ جو انسان بنے گا وہ ایک سمجھے بیج کی طرح ہی ہے، کہ وہ ایک بیج ہے زمین میں، وہ باقی رہے گا، ریڑھ کی ہڈی کا کچھ حصہ ہے وہ باقی رہتا ہے، باقی سب انسان ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اسی کے اندر پانی برستا ہے، وہ وہاں سے باقاعدے سے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کھیت وغیرہ جیسے ہمارے سامنے پودے پھر درخت بن جاتے، تو اسی طرح انسان اگے گا زمین سے اور پھر وہ کھڑا ہو جائے گا، یعنی قیامت کا منظر بتایا جا رہا ہے۔ یہ یعنی زمین کی مثال اور انسان کی مثال سیم یہی ہے۔ پھر فرمایا قبروں سے پھر اٹھائے جائیں گے جو وہ لوگ، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ استغفر اللہ ربی یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، اور ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ روز قیامت انسان یہ نہیں کہے گا اللہ کیوں ہمیں تو جہنم میں ڈال رہا ہے، کیوں تو ہمیں آگ میں ڈال رہا ہے، بلکہ انسان کا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو محفوظ کر رکھے ایسے انجام سے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، یعنی اس کے کنارے پہ رہ کے بندگی کرنے کا ہوتا ہے، یعنی کفر اسلام کی سرحد پر کھڑا ہو کر بندگی کرتا ہے، جیسے ایک مذبذب آدمی کسی فوج کے کنارے پر کھڑا ہو، اگر فتح ہوتی دیکھتے تو 7 عام ملتے، اور شکست ہوتی دیکھتے تو چپکے سے سٹک جاتے، یعنی کہ فوراً نکل جاتی۔ یعنی منافقت کی روش بتائی جا رہی ہے کہ منافقین ایسے ہی کرتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے تو آ کے مل جاتے تھے، کہتے ٹھیک ہے ہاں ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے، اور جیسے مسلمانوں کو کوئی نقصان ہو تو چپکے سے کونے سے نکل جاتے کہ نہیں ہمارا کوئی ان سے واسطہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، یہ ہے صریح خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ ایسی ہی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جیسے جو منافقین یا کفار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں یہی بولتے تھے کہ یہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسے سمجھتا ہے کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ یعنی تم کیسے اپنی طرف سے ایک چیزیں یہ بیان کرو کہ نہیں اللہ ان کی مدد نہیں کرے، اللہ کیوں نہیں مدد کرے گا۔
فرمایا کہ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ہم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہی مانگنی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی کہ منشا اور یا اس کی مشیت کیا ہے کہ کس کو ہدایت چاہیے، یعنی ایک انسان تو مانگتا ہے ظاہر ہے، اور مانگنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دے بھی دیتے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں، خود ہی اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے انسان کے اندر کی تڑپ، رمق، کہ اس کی کیا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے ہدایت اور اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور ہدایت دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔